السلام علیکم، ناظر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم بلاسفیمی کیسز کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ المیہ کیسے جنم لیتے ہیں اور وہ پھر راحت اندروہی کی مجھے ایک نظم سے ایک شعر یاد آتا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان ہی تھوڑی ہے۔ تو ایسے ہی کچھ صورتحال بنی کہ وہ افراد کے جنہوں نے بلاسفیمی کیسز کیے، جنہوں نے لوگوں کو جیلوں میں بھیجا، آج یہ آگ ان کے اپنے گھروں تک پہنچ گئی ہے۔ اور آپ کو بتائیں گے کہ جو درخواست گزار تھے، جو ان کی ٹیم کا حصہ تھے، ان کے اپنے گھر تک یہ آگ کیسے پہنچی۔ حادی علی چٹھا ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایڈوکیٹ صاحب بتائیں، ایک تو وہ فرد کہ جو گواہ تھا ایف آئی اے کا، جنہوں نے بہت سے لوگوں کو اندر کرانے میں اور گواہی دینے میں، سنا ہے کہ ان پر بھی کوئی توہین کا کیس ہوا اور وہ کیس جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ احتجاج بھی ہوئے، تھریٹس بھی ہوئے، یہ معاملہ ہوا کیا ہے؟ اور دوسرا بھی ایک کیس اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں نادر صاحب، یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے اور مجھے یہ بتانے میں کوئی مسرت یا خوشی نہیں ہے، لیکن یہ وہی بات ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ آگ رکے گی نہیں کہیں اگر آپ یہ کام شروع کریں گے۔ اگر آپ توہین مذہب یا توہین رسالت کے قانون کا مس یوز کریں گے، اگر آپ اس کو اپنے ذاتی اناد کے لیے، وجہ کے لیے، مالی فائدے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں گے، ابیوز کریں گے، تو پھر یہ رکے گا نہیں اور یہ کوئی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اور وہی ہوا کہ ہم جن کیسز کے اندر پیش ہو رہے تھے، ان کیسز کے اندر ایک گواہ ہیں جو انسپیکٹر بلال ہیں سی سی آر سی کے، ایف آئی اے کے اس ونگ کے، جنہوں نے ان سارے بچوں کو جو ہے وہ بے گناہ پھنسایا۔ تو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ یہ ایک چیز وائرل ہو رہی تھی جو ہم نے دیکھی، اور میں آپ کو اس کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ اپنی ویڈیو میں چلا بھی سکتے ہیں، میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔ ہائی الرٹ اس پہ لکھا ہوا ہے، ٹی ایل پی کی طرف سے ہے یہ، اور اس میں لکھا ہے کہ ملون بلال سب انسپیکٹر سائبر کرائم ضلع گجرانوالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان میں شدید ترین گستاخی کی ہے۔ اس ملون کے خلاف ابھی تک انتظامیہ نے تاحال ایف آئی آر نہیں کاٹی۔ اس کے خلاف 295C، 295A اور 295A کے تحت ایف آئی آر آج 11 ستمبر 2025 دوپہر 2 بجے تک کاٹی جائے، ورنہ حالات کی تمام طرز ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی۔ ڈویژن گجرانوالہ کے تمام ذمہ داران اور کارکنان ہر طرح کی ہنگامی کال کے لیے الرٹ رہیں اور تیاری کریں۔ بحکم مفتی محب الدین رضوی، امیر ڈویژن گجرانوالہ تحریک لبیک پاکستان۔ اب یہ جب ہم نے دیکھا تو ہم نے سوچا کہ یہ کس اب جو ہے پاکستانی شہری کی باری آئی ہے کہ اس پہ توہین کا جھوٹا الزام لگایا جائے اور اس کو پھنسایا جائے۔ تو اس کے نام سے اور سی سی آر سی کی وجہ سے پتہ چلا کہ وہ سی سی آر سی اسلام آباد میں تعینات رہے ہیں۔ بلال صاحب اسلام آباد میں تعینات رہے ہیں، اور ہماری جو ایف آئی آر ہیں، فار ایگزامپل یہ جو ایف آئی آر 73 ہے جس کے مدعی ایڈوکیٹ رؤف عبدالرحیم ہے، اس کے اندر وہ سیزر میموز کے گواہ ہیں۔ انہوں نے یہ برآمدیاں جو ان بے گناہ بچوں پہ ڈالی گئی بلاسفیمی بزنس گینگ کے وکٹمز پہ، ان برآمدیوں کی، جھوٹی برآمدیوں کے وہ گواہ ہیں۔ ابھی ہم نے ان پہ جرا کرنی ہے انہیں عدالت میں طلب کر کے ایف آئی اے کے ملازم ہونے کے تحت۔ تو اس کے اندر یہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر انہوں نے 295C کا الزام لگا دیا، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کسی غلط کام کو کرنے سے منع کیا ہوگا، کوئی جھوٹا پرچہ کرنے سے منع کیا ہوگا یا ان کی بات ماننے سے انکار کیا ہوگا، تو ٹی ایل پی کے عہدیدار اور باقی سب نے ان پہ الزام لگا دیا۔ تو یہ وہ ایف آئی اے ہے جو ایف آئی اے اپنی جو ہے وہ اپنے ملازمین کا دفاع نہیں کر سکتی، اور انہوں نے اعلی کار بن کے ایک گینگ کا جھوٹے پرچے کرائے، تو آج یہاں تک بات پہنچ گئی۔ تو اب معاملہ کیا ہوا؟ کچھ چیک کیا آپ نے؟ اس کا پھر کیا نکلا؟ یہ جو احتجاج، یہ سوشل میڈیا کمپین، کوئی صلح ہو گئی ان کی، پھر معاملہ ختم ہو گیا؟ ابھی تک جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ ایف آئی اے، سی سی آر سی کسی بھی ملازم کے اوپر، میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، اگر کوئی اس طرح کا جھوٹا الزام لگے گا بلاسفیمی کا، ہم بالکل اس کے دفاع کے لیے حاضر ہیں اور ہم اس کا دفاع کریں گے۔ جس طرح ہم نے ان بچوں کا کیا جن پہ سی سی آر سی نے سہولت کار بن کے الزام لگایا، آج ہم ان اہلکاروں کے لیے بھی حاضر ہیں کہ ان پہ جھوٹا الزام نہ لگایا جائے۔ تو ابھی تک جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ پولیس افسران نے بیٹھ کے صلح صفائی کرائی ہے اور اس چیز سے روکا ہے کہ اس کے اوپر یہ پرچہ نہ کاٹا جائے، اس کے ساتھ ہی نہ کیا جائے، اور ہم بھی اسی حق میں ہیں کہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگنا چاہیے۔ درست ہے۔ ایک اور معاملہ سنا ہے کہ راؤ صاحب کی کوئی ٹیم کا حصہ تھے، کوئی فرد تھے، ان کے والد صاحب کو، شبیر کو گیلانی صاحب تھے، ان کے والد صاحب ہیں، ان کو اوپر بھی مقدمہ کوئی درج ہوا ہے، وہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ ایف آئی آر ہے 1445/25۔ اچھا، یہ تھانہ روات میں درج ہوئی ہے، پی پی سی کا مقدمہ ہے یہ، بٹ 298A کا ہے۔ اچھا، 298A کا پرچہ ہے، اور اس پرچے کے اندر کہا گیا ہے کہ بہت سخت گستاخی کی گئی ہے اس شخص کی طرف سے، اور اس شخص کا نام ہے اقبال حسین شاہ۔ اب اقبال حسین شاہ جو ہیں، اور یہ ابھی آئی تھنک کسٹڈی میں ہی ہیں، ان کا ٹرائل چل رہا ہے۔ یہ جو شخص ہیں یہ وہ شخص ہیں جو شبیر شاہ کے والد ہیں۔ تو شبیر شاہ وہ شخص ہے جو کہ آپ کو بلاسفیمی بزنس گینگ کی پریس کانفرنس میں بھی نظر آئے گا، اور اس گینگ کا ساتھ آپ کو عمل پیرا نظر آئے گا میدان میں،
ان جھوٹے پرچے بنانے میں, لوگوں کو پھنسانے میں. تو آپ دیکھیں کہ آگ کہاں تک پہنچی ہے کہ شبیر حسین شاہ گیلانی صاحب کے والد بھی جو ہے وہ اسی آگ کی لپیٹ میں آ گئے ہیں اور اس وقت کسٹڈی میں ہیں. یہ وہی ہے کہ جن کو پھولوں کی وہ ایک مالا بھی پہنا جی تصاویر ہیں جی گینگ کی. جی بالکل, جب یہ بے گناہ بچوں کو سائے موت کراتے تھے تو پھر یہ دوسرے کو ہار کراتے تھے, وہ بھی تصاویر ان کی موجود ہیں. اور یہ وہی صاحب ہیں, ان کے والد ہیں. اور ابھی تک جو خبر آ رہی ہے ٹرائل کورٹ سے وہ یہ ہے کہ بلیسمی بزنس گینگ کے جو وکلا ہیں پرچے کرانے والے, وہ ان کے دفاع کے لیے اب ان پرچوں کے اندر ان کے وکیل بنیں گے. اچھا, ملزم کی طرف سے ایک کیس میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا, اچھا ہوا کہ میرے ابھی ذہن میں آیا. جی ایک کرنل صاحب ہیں, جی ریٹائرڈ کرنل صاحب, جی فوج کے, سنا کہ بڑے اچھے نعت خواں بھی ہیں, اچھی سر بھی ہے, سعودی عرب میں بھی انہوں نے یہ پرفارم کیا, سب کچھ کیا. ان کے اوپر کیا کیس بنا ہے؟ ان کے اوپر میں دیکھیں اس میں ان کا نام اور ڈیٹیلز نہیں لوں گا کیونکہ وہ معاملہ سب جوڈس ہے. اس کی اپیل جو ہے وہ پینڈنگ ہے پنڈی ہائی کورٹ میں. تو میں آپ کو ڈیٹیلز کے بغیر بتا دیتا ہوں تاکہ اس میں جو ہے وہ پریجوڈس نہ ہو یا انفلوئنس نہ ہو. لیکن اس کیس کے اندر یہ ہے کہ وہ کرنل صاحب جو ہیں وہ اے پی ایس مری کا جو کیمپس ہے وہاں گئے تھے انٹرویو دینے ایز پرنسپل. اچھا, پرنسپل کی ویکنسی پہ وہاں پہ اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے. تو ایک ریسٹورنٹ ہے پنڈی میں جہاں پہ وہ رکے رات کے 2:30 بجے کھانا آرڈر کرنے ٹیک اوے. جب انہوں نے کھانا آرڈر کیا تو وہاں پہ 4 اوباش لڑکے موجود تھے جو کہ بظاہر ڈرنک بھی تھے, انڈر دا انفلوئنس تھے الکوہول کے. ان لڑکوں نے ان سے جو ہے وہ ہوٹنگ کی, ان کی اہلیہ کو چھیڑنے کی کوشش کی, ہراساں کیا, جس پہ ان کی وہاں پہ تلخ کلامی ہوئی ان کے ساتھ. اور اس تلخ کلامی میں انہوں نے جو ہے وہ مار پیٹ بھی کی کرنل صاحب کے ساتھ, ریٹائرڈ کرنل صاحب کے ساتھ. وہ کرنل صاحب جو ہے وہ بائی دا وے کرنل صاحب کو ستارہ جرت مل چکا ہے. یہ غازی آفیسر ہیں آرمی کے, جن کو بارڈر پہ, انڈیا کے بارڈر پہ گولی بھی لگی ہوئی ہے محاذ پر. ان کے اوپر انہوں نے جب لڑائی جھگڑا ہوا تو لڑائی جھگڑے کے بعد انہوں نے ان کی گاڑی, جب وہ وہاں سے روانہ ہو گئے, لوگوں نے صلح صفائی کرا دی. جب روانہ ہوئے تو ان لڑکوں نے بائکس پر جا کر ان کی گاڑی روکی, انہیں مار پیٹ کی, ان کو ان کی اہلیہ دونوں کو ہراساں کرتے ہوئے تھانے لے گئے اور تھانے ساری رات بٹھایا. اور صبح ان کی اہلیہ کو کہا کہ آپ چلی جائیں, آپ کے میاں پہ 295C کا پرچہ ہے. ایک لڑائی جھگڑے منہ ماری کے بعد بالکل بے بنیاد الزام لگا کر. اور جو مدعیان ہیں اور گواہان ہیں پورے کیس کے اندر, ٹرائل 2-3 مہینے میں ٹرائل مکمل ہو کے انہیں عمر قید دے دی گئی ہے اور ان کی اپیل پینڈنگ ہے. بٹ اس ٹرائل پورے کے اندر جو واحد ایویڈنس ہے شہادت ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4 دوست یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گستاخانہ کلمات جن کے ساتھ تلخ کلامی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ہماری طرف سے ہم نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ CCTV فوٹیج کلیکٹ کریں, اس کے اندر دیکھیں, آپ ان کی CDR دیکھیں, آپ باقی گواہان جو انڈیپینڈنٹ گواہان ہیں اس کیس کے ان سے پوچھ لیں کیونکہ وہ موجود تھے. ان کے ایفیڈیوٹ اٹیچڈ ہیں بٹ وہ ٹرائل کورٹ سننے کو تیار نہیں تھی. یہی وہ بات ہے کہ پریزمپشن آف انوسنس جو دیتی ہے ریاست, آئین قانون دیتا ہے آپ کو, وہ بلیسمی کے الزامات کے اندر ریورس ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ پہ الزام لگ گیا تو آپ نے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے. کوئی آپ کا پریزمپشن آف انوسنس نہیں ہے, کوئی آپ ملزم مجرم کی تفریق نہیں ہے. بس آپ کو ہم نے کہہ دیا کہ آپ گستاخ ہیں تو آپ گستاخ ہیں. درست ہے. ایک واقعہ میں بھی آپ کے سامنے 3 خبریں ہادی علی نے چٹھا نے دی ہیں. ایک خبر میں بھی دیتا ہوں جناب کہ ڈی خان میں کیونکہ ایک مذہبی جماعت کا بھی ذکر ہوا کہ انہوں نے احتجاج کیا, اس کے بعد مماری ہوئی گجرانوالہ والے معاملے پر. لیکن یہاں پر بھی ایک آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پھر آگ کیسے پھیلتی ہے. اس مذہبی جماعت کا ایک رکن ہے جس کا نام سعیدی ہے, وہ ڈی خان میں جناب ایک مسجد کا تنازع ہوا. 2 مسجدیں تھیں اور درمیان میں ایک اور مسجد بن رہی تھی. ایک اور فریق نے جناب, وہ وکیل ہے ماشاء اللہ جی آپ کی برادری سے, اچھا وہ وکیل صاحب ہیں, اور اس وکیل کے ان کے والد صاحب جب کرتا دھرتا ہے تو انہوں نے کہا جناب کہ میرے آفس کے سامنے یہ آیا اور ایک پرچی پھینک کے بھاگ رہا تھا کہ میں اور میرے فلاں گواہ نے دیکھ لیا. جب پرچی کھولی تو اس میں گستاخانہ مواد تھا. یہ اس کی پوری کہانی ہے. اور اس کے بعد جناب میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا, چیک کیا, اس کا تعلق جو ہے وہ TLP سے تھا, اس سعیدی جس کے اوپر یہ الزام لگا. اور TLP والے بھی سن لیں, اس کیس میں ہم آپ کے اس بندے کے ساتھ کھڑے ہوئے کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کے اوپر باقاعدہ کیس ڈالا گیا, بنایا گیا. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اوپر جذبات پر نہیں بلکہ عقل کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ, اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کسی ایک بے گناہ فرد کے اوپر یہ مقدمہ نہ بنے. اس کے اوپر جناب مقدمہ بنا, اس کو جیل میں ڈالا گیا. کوئی ایون کہ وہ جو وکیل صاحب تھے اتنے انفلوئنسر تھے کہ اس کا کیس بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر میرے جیسے اور ہادی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے, آواز اٹھائی, بات کی, ملتان بینچ سے اس کی ضمانت منظور ہوئی اور وہ صلح ہو گئی جناب. ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ معاملہ صلح پہ طے ہو گیا اور وہ بلاسفہمی ختم ہو گئی اور یہ معاملہ ہوا. تو اس لیے خدا کے لیے چیزوں کو جو ہے نا, ہم تو یہی کہیں گے کسی بھی ایک بھی بے گناہ شخص کسی فرد کی وجہ سے گیا تو وہ بھی ذمہ دار ہے, جو اس کی سپورٹ کرنے والے ہیں بھلے کسی انداز میں بھی وہ بھی ذمہ دار ہے. میں چاہوں گا کہ کنکلوڈ آپ کریں کمنٹ کے ساتھ. کنکلوڈ ایسے یہ جی نادر صاحب کہ TLP ہو یا کوئی اور ہو, دیکھیں کوئی بھی اپنی USP اس چیز کو نہ بنائے
کہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم کسی پہ بھی بلاسفمی کا جھوٹا الزام لگا دیں گے. ہمارے کسی سے چاہے لڑائی جھگڑا ہو جائے سڑک پر، یا ہماری جائیداد کا تنازع ہو، یا ہمیں کوئی بندہ پسند نہیں ہے، تو اس کے لیے خدا کا واسطہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں اب آپ قربان ان پر، اللہ تعالیٰ کا، اس کی جو ہے وہ کتاب کا جو ہمارے پہ نازل اور ہمیں اس میں کتنی کیا باتیں ہمیں لکھی گئی اور ہمیں کہا گیا کہ ہم نے طرز زندگی کیسا گزارنا ہے، ان سب باتوں کو چھوڑ کے اس کو اپنا ہتھیار نہ بنائیں. یہ آگ ایسی لگے گی کہ آگ پھیلے گی اور کوئی نہیں بچے گا. چلو جی، بہت شکریہ ہادی علی چٹھا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میں چاہوں گا کہ آپ نے اس خصوصی ویڈیو پر تینوں واقعات کو دیکھنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کرنا ہے. مجھے اور ہادی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.